اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون۔ اس سے پہلے ہمارا کل الحمدللہ پہلا پارہ تو مکمل ہو گیا تھا، 26واں پارہ، اور 26ویں پارے کے آخر میں ہم نے جو مضمون پڑھا، رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، ملائکہ انسانی شکل میں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے سلام کہا، سلام کا جواب دیا۔ سلام کہنا، سلام کا جواب دینا ملائکہ کی سنت بھی ہے، انبیاء کا طریقہ بھی ہے۔ پھر چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا نہیں ہوا تھا، پہلے تھے ملائکہ، آئی انسانی شکل میں، اس لیے فرمایا قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں۔ پھر حضرت نے مہمان نوازی فرمائی اپنے مہمانوں کی، فراغ الی اہلہ، چپکے سے آہستہ سے اپنے مہمانوں کی طرف حضرت۔ آواز نہیں آ رہی بھائی؟ کسی کو بھی نہیں آ رہی بھائی؟ آ رہی ہے استاد جی؟ آ رہی ہے کر صاحب، آ رہی ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پہ نا نیٹ کا مسئلہ ہے، میرے پاس الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے، تو اگر کسی ساتھی کے پاس ایسا ہو تو اس کی اپنی پرابلم ہے، آواز اگر کم آ رہی ہو، کٹ رہی ہو، تو ہمارے پاس ٹھیک چل رہا ہے بالکل۔ آواز سلو بہت ہے۔ جی اب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے جی؟ جی کر صاحب اب ٹھیک آ رہی ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مہمانی کی اپنے مہمانوں کی، اور وہ سارے مضمون کل گزر چکا ہے، آپ نے اگر سنی ہے کلاس تو مضمون سارا گزر چکا ہے کل۔ اب وہی مہمان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر دی۔ قرائن سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جان چکے ہیں کہ یہ کسی اہم مشن پر آئے ہیں ملائکہ، اس لیے کہ 10 11 یا 12 فرشتے آئے جن کی قیادت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے۔ وہ محض بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے تو نہیں آئے، بیٹے کی خوشخبری تو دے دی، اب ان ملائکہ کا یوں جماعت کی صورت میں آنا یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ ان کا مقصد کوئی اس سے بھی اہم ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال، سیدنا ابراہیم نے کہا، فما خطبکم، تمہارا کیا حال ہے، کیا پیغام ہے تمہارا۔ اصل میں خطبن کہتے ہیں کسی عظیم کام کو۔ فما خطبکم، کون سے عظیم کام کے لیے تم آئے ہو، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، مرسل کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسی سورہ ہود کے اندر بھی ذکر ہے، اور وہاں بھی جب یہ ملائکہ تشریف لائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا، جب ان کے سامنے کھانا رکھا انہوں نے نہ کھایا، تو جواباً ملائکہ نے فرمایا تھا، لا تخف، ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہاں بھی انہیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو یہاں فرمایا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اردن کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی تھی، وہی ان کا علاقہ ہے، وہی قوم لوط کی بستیاں ہیں۔ تو قالوا انا ارسلنا، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے، ارسلنا، ہم بھیجے گئے، الی قوم، قوم کی طرف، مجرمین، جو جرم کرنے والے ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ایک جرم تو نبیوں کی تکذیب تھی، سیدنا لوط علیہ السلام کا انکار کرنا، ان کی نبوت کو نہ ماننا،
دوسرا جرم ان کا ہم جنس پرستی تھا، مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے مرد کی شہوت کے لیے عورت کو رکھا۔ یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اور ہم جنس پرستی اللہ کے نزدیک ایسا عظیم جرم ہے کہ جس جرم پر اللہ نے اتنی بڑی سزا نافذ فرمائی، جو سزا کفر اور شرک پر بھی نہیں دی۔ اللہ نے اس قوم پر 5 عذاب مسلط کیے، جن میں سے ایک دو کا ابھی ذکر آ رہا ہے آگے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ملائکہ نے کہا قالوا انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم، ایسی قوم کی طرف، مجرمین جو جرم کرنے والے ہیں، مجرمین بمعنی کافرین، کیونکہ وہ ان کا جرم کفر والا جرم تھا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنا، اور پھر دوسرا جرم ان کا تھا ہم جنس پرستی، مردوں کا مردوں سے شہوت پوری کرنا، اور اس کو اپنے لیے جائز اور حلال سمجھنا۔ جس چیز کو اللہ حرام کر دے، اگر کوئی اس کو اپنے لیے حلال سمجھے، جائز سمجھے، تو یہ جائز سمجھنا بھی کفر ہے۔ ایک یہ کہ کوئی اس کام کا ارتکاب کرے حرام سمجھ کر، تو یہ گناہ ہے، لیکن کوئی اس کو جائز سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے تو یہ جرم عظیم ہے۔ جی اس لیے فرمایا لنرسل علیہم، تاکہ ہم برسائیں علیہم ان پر، حجارتن پتھر، من طین مٹی کے۔ حجارہ کا معنی پتھر ہے، اور طین کہتے ہیں مٹی کو۔ مراد اس سے مٹی کے ایسے پتھر جس کو آگ میں پکا لیا گیا ہو، جیسے ہم اینٹوں کو پکاتے ہیں، ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا مطبوخم بالنار، ایسی مٹی جس کو آگ میں پکا کر سرخ کر لیا گیا ہو، پھر وہ مٹی مٹی نہیں رہی بلکہ پتھر بن گئی۔ اس لیے آیت مبارکہ کے جو لفظ ہیں ظاہری، ان کا ترجمہ یہی ہے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لنرسلا، تاکہ ہم برسائیں، علیہم ان پر، حجارتن پتھر، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، من سے، تین مٹی، تو مٹی سے، مٹی کے بنے ہوئے پتھر ہم ان پر برسائیں، ہمیں اس لیے بھیجا گیا۔ اسی لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لواطت میں مبتلا ہو، قوم لوط والا عمل کرے، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو، تو اس کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس پر سنگ باری کی جائے، اسے پتھر مار کر قتل کر دیا جائے، جو اس آیت مبارکہ میں اس کا اشارہ ہے۔ اگرچہ اس کی مختلف سزائیں بیان کی گئی ہیں، جو انشاءاللہ آپ سورۃ النساء میں پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، محققین کرام نے پھر سزاؤں کا استنباط کیا۔ صدیق اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ سزائیں کچھ دی بھی گئیں، کسی کو پہاڑ سے دھکا دے کر گرایا گیا، اور کسی کو قتل کر دیا گیا، تو مختلف سزائیں دی گئی، یا دیوار کے پاس کھڑا کر کے دیوار گرائی گئی، جو قوم لوط والا عمل کرے، یعنی ہم جنس پرستی، مرد مرد سے اگر شہوت پوری کریں تو۔ بہرحال یہ جرم بڑا عظیم ہے، اور اس جرم کے بڑا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پر سزا بھی بڑی نافذ کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لنرسل علیہم، ملائکہ نے یہ فرمایا کہ تاکہ ہم برسائیں ان پر، حجارۃ من طین، مٹی کے مٹی میں سے پتھر۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہی کیا گیا، دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا پتھر کے ٹکڑے برسائیں یا کنکر برسائیں، تو مختلف ترجمے ہیں، میں نے جو لفظی ترجمہ عرض کر دیا اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ مصومتن کا معنی نشان زدہ، ایسے پتھر جن پر نشان لگا ہو۔ کس چیز کا نشان لگا ہو؟ جس پر پتھر برسے گا اس کا نام لکھا ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جن جن پر پتھر برسے اور جن کو پتھروں کے ذریعے سے اللہ نے قتل کروایا، تو ان پر ان کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر ان کا پیچھا کرتا تھا، جس طرف اس نے جانا ہے اس طرف وہ پتھر جا کے اس کو مارتا ہے۔ یہ میزائل کی ٹیکنالوجی تو آج کی ایجاد ہے، سائنس نے اتنے صدیوں بعد جس چیز کو ایجاد کیا، اللہ رب العزت نے اس کا خاکہ پہلے سے پیش کر دیا۔ یہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تو وہ پتھر اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور جہاں پہ جا کے وہ انسان بھاگتا ہوا رکتا ہے، یا بھاگتے ہوئے کو وہ پتھر جا کے پکڑ لیتا ہے، تو وہ انسان وہاں پہ مر جاتا ہے۔ مصومتن عند ربک، نشان زدہ ہیں تیرے رب کے پاس، للمسرفین، مصرف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا، تو حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے،
ہم جنس پرستی حد سے تجاوز ہے. اللہ رب العزت نے ایسی اجازت نہیں دی، حد لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری نہ کرے، عورت عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا نہ کرے. لیکن اگر کوئی عورت عورت کے ساتھ یا مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس نے اللہ کی مقرر کردہ حد سے کراس کیا، تجاوز کیا اس نے. اور اللہ رب العزت نے یہ حد لگا دی کہ اللہ کا جو بھی نبی آئے گا اس پر ایمان لایا جائے گا. اگر کوئی انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، تکذیب سے آگے بڑھ کر خود نبی کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے بھی حد کو کراس کیا. تو للمسرفین کے اندر دونوں باتیں ہیں، نبیوں کا انکار بھی اور پھر قوم لوط والا عمل بھی کہ ہم جنس پرستی کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا. پھر جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو اللہ رب العزت نے ایسے قہر کا، غصے کا، غضب کا اظہار کیا کہ پہلے آسمانوں سے پتھر برسائے. پھر سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا اور اوپر لے جا کر آسمانوں کے قریب لے جا کر اس کو زمین پر الٹا دے مارا، جس کی وجہ سے وہ زمین کے اندر وہ حصہ دھنس گیا نیچے. تو جس کو آج بھی باہر میت کہتے ہیں، مردار، جہاں بھی اس جگہ پہ اگر کوئی آج بھی ہوائی جہاز، بحری جہاز، کوئی چیز بھی وہاں جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، ملتی نہیں ہے. کوئی مخلوق وہاں زندہ نہیں رہ سکتی. یہ وہی مقام ہے جہاں پہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکالا، فَأَخْرَجْنَا ہم نے نکالا، مَنْ كَانَ فِيهَا جو اس میں تھا، کس میں؟ بستیوں میں جو تھا، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں میں سے، ایمان والوں میں سے بستی میں جو بھی تھا ہم نے اسے نکال دیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اللہ کہتا ہے فما وجدنا ہم نے نہیں پایا فیہا اس بستی میں غیر بیت من المسلمین مسلمانوں کی ایک گھر کے سوا. ایک ہی گھر تھا جس میں مسلمان تھے، باقی پوری بستی اہل کفر کی تھی. ایک ہی تھا جو اطاعت کرنے والا تھا، باقی سب باغی تھے. یہ گھر سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور اس گھر میں خود حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی آسیہ تھی، باغیہ تھی، کافرہ تھی. لیکن حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں فرما بردار، ایمان والی، اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والی، حیا والی تھی. اور ویسے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت جو ایمان لانے والے افراد ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کی تعداد 12 ہے، لیکن 12 یا 13 افراد ہیں. تو یہ 13 افراد کو بھی اللہ رب العزت نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں شمار کیا کیونکہ وہ ایمان والے تھے. اور خود حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی چونکہ کافرہ تھی تو ان کو حضرت کی گھر والوں سے نکال دیا. اس لیے فرمایا فما وجدنا فیہا، ہم نے نہیں پایا اس میں غیر بیت من المسلمین مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا. پوری بستی میں ایک ہی گھر ہے جو مسلمانوں کا گھر ہے، وہ گھر سیدنا لوط کا ہے. میں نے عرض کیا کہ بیوی کافرہ، بیٹیاں 2 مسلمان، اور 2 بیٹیوں کے علاوہ اور بھی 11 افراد ہیں. 10 افراد اور بھی ہیں جو مسلمان ہیں. 11ویں سیدنا لوط ہو گئے اور 2 ان کی بیٹیاں، کل 13 افراد ہو گئے. اللہ کہتے ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے چھوڑ دیا اس میں ایک نشانی کو، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. عذاب العلیم، ایسا عذاب جو درد دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے. اس عذاب سے جو ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. لازمی بات ہے جن کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف، خشیت ہوگا وہی عبرت حاصل کریں گے، اور جن کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے، تو وہ اس بات کو محسوس بھی نہیں کریں گے، وہ اس سے ہدایت نہیں لیں گے، وہ اسے عبرت حاصل نہیں کریں گے. مکہ والے جب شام کی طرف جاتے ہیں تو یہ بستیاں راستے میں پڑتی ہیں، لیکن وہ ان بستیوں کے پاس سے گزر کر اجڑے مکانات کو دیکھنے کے باوجود اور ان بستیوں والوں کے قصے سے واقف ہونے کے باوجود، اللہ کے عذاب کے نزول کی واقعات سن لینے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے. اس لیے عبرت حاصل نہیں کر رہے کہ مشرکین مکہ کے دل میں قیامت کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قید لگائی الذین یخافون العذاب العلیم، لہذا جو بھی عذاب علیم سے ڈرے گا تو وہ ایک تو انبیاء کی تکذیب سے بچے گا، اور دوسرے نمبر پہ اس فعل سے بچے گا جو فعل قوم لوط نے کیا. یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے، اللہ کے جلال کو بھڑکانے والا عمل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے اس میں نشانی چھوڑی. آج تک وہ نشانی ہے
جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی زندہ مخلوق اس جگہ پہ آج بھی جائے گی تو مر جائے گی، غائب ہو جائے گی. کیا یہ نشانی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ اس عمل سے باز آ جائیں جو عمل لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا، پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور آج تک اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اللہ کا قہر اس جگہ پہ برس رہا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی دیگر جاندار وہاں زندہ نہیں رہ سکتا. زندہ جائے گا تب بھی وہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ تنبیہ فرمائی اس آیت مبارکہ میں، اور یہ ان آیات مبارکہ میں ساتھ ساتھ مشرکین مکہ جو اس وقت مخاطب ہیں انہیں بھی تنبیہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ان آیات مبارکہ میں تنبیہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ہدایت کو قبول کر لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لو. اس کے اطاعت کے اس سے بھاگ جانا یا انکار کرنا، تکذیب کرنا کبھی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. پھر اللہ نے ایک تیسرے واقعے کی طرف اشارہ کیا. ایک واقعہ سیدنا ابراہیم کا آ گیا، پھر سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آ گیا اختصار کے ساتھ. آگے سورہ ہود کے اندر انشاءاللہ اس کے مفصل واقعات ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ ہے. پھر تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ کیا، وفی موسیٰ وفی قصۃ موسیٰ آیتن. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قصہ کے اندر بھی نشانی ہے. اذ ارسلناہ، جب ہم نے سیدنا موسیٰ کو بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، سلطان کہتے ہیں واضح دلیل کو، ایسی دلیل جس کو جھٹلایا نہ جا سکے. بسلطان مبین، مبین کا معنی بیان کرنے والی، تو یا مبین کا معنی واضح کر لیں، دونوں معنی اس کے ٹھیک ہیں. جو چیز بیان کی جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے. بسلطان مبین، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا. واضح دلائل میں حضرت کا عصا والا معجزہ بھی ہے، واضح دلائل میں حضرت کا ید بیضاء والا معجزہ بھی ہے، جو آپ ہاتھ بغل میں ڈالتے باہر نکالتے تو وہ سفید ہوتا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا کو ڈالا، عصا اژدہا بن گیا، اور فرعون کے جادوگروں کے جتنے بھی کرتب تھے، اور کرتب کے ذریعے سے جو رسیاں یہ چھڑیاں وہ سانپ بنی تھی، سب کو اس نے نگل لیا. تو یہ ایک بڑی مضبوط دلیل تھی. اللہ اپنے نبی کو ایسی دلیل، ایسا معجزہ دیتا ہے جو اس وقت کے لوگ جس کے اندر مہارت رکھتے ہوں. تو سیدنا موسیٰ کے زمانے میں جادو بڑا عروج پر تھا، اللہ نے ایسا معجزہ دیا سارے جادوگر اس سے عاجز آ گئے. سیدنا عیسیٰ بن مریم کے زمانہ میں طب کو بڑا عروج تھا، اللہ نے ایسے معجزات حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیے، مردوں کو زندہ کر دیا، برس کی بیماری والوں کو ٹھیک کر دیا، اندھوں کو، مادرزاد نابیناؤں کو ٹھیک کر دیا. کوئی حکیم، طبیب، سائنس یہ کرتب نہیں دکھا سکتی جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزے کی صورت میں حقیقتاً دکھائے. تو عاجز آگے، اس وقت کے اطباء، اس وقت کے حکیم حکما سارے عاجز آگے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا سارے جادوگر اس سے عاجز آگے. اب جب عاجز آگے تو تقاضا یہ ہے کہ ایمان لائیں، تقاضا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو، رسالت کو مان لیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے مانا نہیں. فتولا برکنہ، فرعون نے اعراض کیا. برکنہ، رکن کا معنی سہارا بھی ہوتا ہے، اور رکن کا معنی لشکر کے ساتھ بھی کیا گیا. برکنہ، رکن کا معنی قوت کے ساتھ بھی کیا گیا. تو یہ با جو ہوگی، اگر رکن کا معنی قوت کریں گے تو پھر با کو ہم سببیہ بنا لیں گے، اور آیت کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ فرعون نے اعراض کیا اپنی قوت کے سبب، کہ میرے پاس تو بڑی طاقت ہے، قوت ہے، لاؤ لشکر ہے، اور میرے پاس حکومتی سب سے بڑا عہدہ ہے، عوام ہے، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیوں مانوں؟ اعراض کیا. اور اگر رکن کا معنی لشکر کر لیں تو پھر با کو ماں کے معنی میں لے لیں گے، اور آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے فتولا برکنہ، فرعون نے اپنے لشکر سمیت اعراض کیا. جو اس کی فوجیں تھیں وہ بھی اعراض کرنے والی تھیں، اس کی قوم تھی قبطی سارے کے سارے وہ بھی اعراض کرنے والے تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب انکار کرنے والے تھے ایک ہی ساتھ، کوئی بھی ان میں مسلمان نہ ہوا. وقال، اور فرعون نے کہا، ساحر، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ساحر او مجنون، یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اس خناس کو خود بھی اس بات پر اطمینان نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات کسی دلیل کی بنیاد پہ تو تھی نہیں، اس لیے اسے خود بھی شک ہے کہ ہے کیا، یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ یا مجنون ہے.
یا پھر دوسری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں او واو کے معنی میں ہے، اور آیت کا ترجمہ یوں کریں گے کہ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ وہ ساحر ہے اور جادوگر ہے، یعنی دونوں باتیں اس نے کی کہ ساحر ہے اور مجنون ہے۔ مجنون اس کو کہتے ہیں جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، اور یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ ساحر ہو اور مجنون دیوانہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دو انہوں نے الزام لگائے، بعین ہی وہی الزام کا سامنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے بھی کرنا پڑا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان واقعات میں جہاں منکرین کو تنبیہ فرمائی، وہیں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے ذریعے سے تسلی بھی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ پہلے نہیں جن کے ساتھ یہ رویہ ان کی قوم رکھ رہی ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے تو ان کو بھی یوں ہی جھٹلایا گیا اور ان کی تکذیب کی گئی اور انہیں اس تکذیب کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اسے پکڑا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انہیں سمندر میں پھینکا، بحر قلزم کے اندر اللہ رب العزت نے غرق کر دیا فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو۔ آپ دیکھیں کہ فرعون کی حکومت کا زیادہ تر مدار اور اس کی معیشت کا مدار اس پر تھا، کھیتی باڑی پر تھا۔ اس نے بڑا بہترین پانی کا نظام، آبپاشی کا نظام قائم کیا ہوا تھا، اور اسی پہ اس کو فخر تھا کہ میں نے اس زراعت کے ذریعے سے اپنے ملک کو چلایا ہے اور پانی جگہ جگہ پہنچایا ہے۔ پانی کا نہروں کی صورت میں اس کا ایک جال بچھانا، اس پہ اسے بڑا ناز تھا، فخر تھا۔ جس چیز پہ اسے فخر تھا، اللہ نے اسی پانی کے اندر اسے غرق کر دیا۔ اس کے دعوی خدائی سمیت اللہ رب العزت نے اسے زمین کے اندر غرق کر دیا، پانی کے اندر غرق کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ نبذا ینبذو کہتے ہیں، آپ اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ انگوٹھا ملائیں اور پھر انگوٹھے کے اوپر کوئی کنکری چھوٹی سی رکھ کے یوں پھینکیں، تو بڑی سہولت کے ساتھ آپ پھینک رہے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں نبذا۔ اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ انگوٹھا رکھ کے پھر انگوٹھے کے اوپر، ناخن کے اوپر کوئی چھوٹی سی کنکر رکھ کے یوں آپ پھینکیں، گٹھلی رکھ کے آپ پھینکیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اس لشکر کی کیا اہمیت تھی جو لاکھوں کی تعداد میں تھا، ہم نے یوں پھینکا جیسے چھوٹے سے کنکر کو پھینکا جاتا ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوت ہے۔ جسے اپنی خدائی پہ ناز تھا، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اس بڑے ربوبیت کے دعویٰ کرنے والے کو حقیقی رب نے یوں پھینکا جیسے کوئی انسان چھوٹے سے کنکر کو اٹھا کے پھینکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے یم کے اندر پھینکا۔ یم سے مراد یہاں بحر قلزم ہے۔ وہ ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا، ملامت کا مستحق تھا۔ ویسے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن یہ محققین فرماتے ہیں کہ یہ اسم فاعل یہاں اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ ملیم اسم فاعل ہو تو اس کا معنی ملامت کرنے والا، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے خود کو ملامت کرنے والا، اور ملامت زدہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا کہ ملامت کا مستحق ہے۔ اس لیے بعض تراجم میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ وہ ملامت کا مستحق تھا۔ تو ملامت کا مستحق یہ مفعول والا ترجمہ ہے، تو ملیم یہ اسم مفعول کے معنی میں ہو جائے گا۔ جب ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے اسے بات سمجھ آئی کہ سیدنا موسیٰ حق پر ہیں اور میں باطل پر ہوں، میرا دعوی ربوبیت غلط ہے۔ اور آج پانی میں غوطے کھاتے ہوئے، ڈبکیاں لگاتے ہوئے پھر اسے سمجھ آئی کہ رب اور ہے جس کے قبضے قدرت میں یہ پانی ہے۔ پانی کو صرف نہروں کی صورت میں مختلف جگہوں پہ لے جانے کا نام خدائی نہیں ہے، اصل خدا وہ ہے، اصل رب وہ ہے جو پانی کو چلاتا ہے، جس کے قبضے قدرت میں پانی ہے، جس نے پانی میں راستے بنائے اور اپنے پیغمبر کو اور اپنے پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو وہاں سے گزارا اور اس کے مخالفین کو اسی پانی کے اندر ڈبویا، وہ ہے حقیقی رب۔ تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، لیکن اس وقت کی ملامت کام نہیں آئے گی جب انسان اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گا۔ پھر اللہ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا، وفی عاد، قوم عاد کے اندر بھی نشانی ہے۔ دیکھو قوم عاد کی بستیوں کو دیکھو، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر بھیجی ایسی ہوا جو بانجھ ہے۔ عقیم کا ویسے معنی ہوتا ہے بانجھ۔ اگر کسی عورت کی اولاد نہ ہو، مرد کی اولاد نہ ہو، تو اس کو عربی میں عقیم کہتے ہیں۔ اولاد کا ہونا خیر کی بات ہے، اور نہ ہونا یہ ایک طرح کی خیر سے محرومی ہے۔ یہاں ریح کی صفت عقیم آئی تو اصل بتلانا یہ ہے کہ وہ ایسی ہوا تھی جس میں کوئی خیر کی بات نہیں تھی۔ اب ہوائیں چلتی ہیں، کسی کی کھیتی گرتی ہے، تو اس ہوا میں اگر کسی کے لیے
کوئی ایسی بات ہے جس میں اس کا نقصان ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی تو ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قوم عاد پر جو ہوا بھیجی، کسی کا اس میں فائدہ نہیں تھا، وہ سراسر ان کے لیے نقصان دہ تھی، عقیم تھی، کوئی خیر اس میں اللہ نے نہیں رکھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وفی عاد، قوم عاد کے اندر بھی عبرت ہے، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا علیہم ان پر، الریح العقیم، ایسی ہوا جو خیر سے خالی ہے، ما تذر من شیء، کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی، اتت علیہ، جس چیز پر وہ ہوا آتی، کسی بھی چیز پر ہوا آتی تو پھر کیا کرتی، الا جعلتہ کررمیم، اسے بنا دیتی بوسیدہ کی طرح۔ بوسیدہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل بھربری سی ہو جائے، آپ ہاتھ لگائیں تو وہ بھرنے لگ جائے۔ جیسے سورہ یاسین میں ہڈی کی صفت بھی رمیم بیان کی گئی، تو رمیم کا معنی ایسی ہڈی جو بالکل پرانی ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہو جائے کہ آپ ہاتھ میں پکڑیں اور وہ بھرنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہوا جس چیز پر بھی پہنچتی تو اسے بھربھرا کر دیتی، بوسیدہ کر دیتی، پرانا کر دیتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے پھر تنبیہ فرمائی ہے قوم عاد کے واقعے کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو۔ وفی سمودہ، اور قوم سمود کے اندر بھی عبرت ہے، اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک مدت تک۔ مولانا سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے قوم سمود کی طرف، اور اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر ایک یوں کی جا سکتی ہے کہ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کیا، پھر انہوں نے ایک فرمائشی معجزے کا مطالبہ کیا کہ ہماری فرمائش یہ ہے کہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے، گابن ہو، بچہ جنے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، دو نفل پڑھے، دو رکعت نماز پڑھی۔ بھائی مائک بند کر لیں، عثمان فاروقی۔ اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد وہ معجزہ ظاہر ہوا، پتھر پھٹا، اونٹنی نکلی، گابن ہوئی، سب کے سامنے بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا مطالبہ پورا ہو چکا، اب فرمائش پوری ہو چکی ہے، اب کوئی ایسی تعویل یا ایسا بہانہ باقی نہیں رہا کہ تم ایمان لانے سے انکار کرو، لہٰذا اللہ پر ایمان لاؤ، میری دعوت کو مانو۔ قوم نے پھر بھی انکار کیا، اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی اللہ رب العزت سے فرمائشی معجزہ لے لے اور اللہ کسی کی فرمائش کو پورا کر دے، اور اس کے باوجود پھر بھی وہ قوم ایمان نہ لائے، ایک منٹ، آواز نہیں آ رہی استاد جی۔ جی جی ایک منٹ صبر کر لیں صرف۔ ایک منٹ صرف جی۔
اچھا جی. اچھا. جی تو کیا بات چل رہی تھی جی؟ وہ بانج عورت والے استاد جی، حکیم. جی بات یہ چل رہی تھی وفی سمودہ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین. تو میں نے عرض کیا کہ اونٹنی سب کے سامنے پیدا ہوئی لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ جب کسی قوم کی فرمائش پوری کر دی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ اسے مہلت نہیں دیتا. اس لیے اس قوم کو بھی مہلت نہ ملی، 3 دن کے صرف ٹائم ملا کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو اب تمہارے لیے مہلت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اس لیے آیت مبارکہ میں حتی حین سے وہ 3 دن مراد ہیں. وفی سمودہ، قوم سمود کی میں، اذ قیل لہم جب ان سے کہا گیا تمتعوا فائدہ اٹھا لو حتی حین یہاں تک کہ 3 دن. ان بدبختوں نے اونٹنی کی کونچے بھی کاٹیں، قتل بھی کیا، پانی کی باری مقرر تھی اس کے اندر بھی گڑبڑ کی. تفصیلی واقعات انشاءاللہ اس میں سورہ ہود کے اندر آئیں گے اگلے سال میں. اب بس اتنا کس کو اجمالی سمجھ لیں کیونکہ یہاں اللہ رب العزت نے اجمالاً بیان کیے تو آپ بھی اجمالاً ہی سن لیں، پھر آگے تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ وہاں تفصیل بھی ہو جائے گی. ان کے مشاغل کیا تھے اور انہوں نے کیسے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی، وہ ساری باتیں آگے آ جائیں گی. ان کے علاقے کون کون سے تھے، تعداد کتنی تھی، وہ باتیں پھر بعد میں آ جائیں گی. جہاں اجمال ہے تو وہاں میرے خیال اجمال سے چلے ہم. دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بن کر قوم سمود کی طرف آئے تو انہوں نے اس وقت انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاس موت تک کا وقت مہلت کے لیے ہے، اور یقیناً یہ بڑی تھوڑی مدت ہے، مقررہ مدت ہے. تو انہوں نے جب اللہ کے نبی سیدنا صالح کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. اس لیے اللہ نے فرمایا فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، کڑک نے انہیں پکڑ لیا. سورہ ہود میں آئے گا کڑک کے ساتھ بجلی بھی ان پر گری، تو کڑک نے انہیں پکڑ لیا. وَهُمْ يَنْظُرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے کڑک آئی، جگر پھٹ گئے، ایسی خوفناک ہیبت ناک آواز اللہ نے بھیجی کہ اس سے ان کے جگر پھٹ گئے، مردہ ہو گئے سارے کے سارے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، کھڑے نہ ہو سکے. جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا تو وہ پھر کھڑے نہیں ہو سکے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے، نہ ہی وہ راہ فرار اختیار کر سکتے تھے، نہ اپنے آپ کا دفاع کر سکتے تھے. اصل میں انتصار کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ فرار ہو کر بھاگ کر خود کو بچانا، اپنا دفاع کر لینا، اور انتصار کا دوسرا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا، انتقام لینا. تو زیادہ مناسب معنی یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے کہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، بھاگ نہ سکے، کیونکہ بھاگنے کا وہم انسان کے دل میں ہو سکتا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا تھا توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، وگرنہ سیلاب آنے والا ہے، ڈوب جاؤ گے. اس نے کہا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بڑی اونچی ہے. اس نالائق کو کیا پتا کہ یہ پہاڑ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ چوٹیاں اونچی بھی تو اللہ نے کی ہیں، وہی رب پانی کو اونچا کرے گا تو پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی اوپر نکل جائے گا. تو اس نے وہم اس کے دل میں آیا، وسوسہ شیطان نے یہ ڈالا کہ چوٹی بڑی اونچی ہے، چڑھ جاؤ گے، پانی یہاں تک کیسے پہنچے گا. جبکہ جس رب نے پہاڑ کو اونچا کیا وہ رب پانی کو پہاڑوں سے اونچا کیوں نہیں کرے گا.
تو یہ وہم تو دل میں آ سکتا ہے، لیکن یہ وہم شاید کسی کے دل میں نہ آئے کہ ہم اللہ سے انتقام لیں گے۔ تو اس لیے ترجمے دونوں ٹھیک ہیں لفظی اعتبار سے، کیونکہ بعض حضرات نے ترجمہ یہ کیا وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، وہ بدلہ لینے والے نہیں تھے اور وہ بدلہ نہ لے سکے۔ اور دوسرا ترجمہ جو اس سے زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، وہ دفاع نہ کر سکے، بچا نہ سکے اپنے آپ کو، نہ کھڑے ہو سکے۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو جہاں پڑے تھے پڑے رہ گئے، کھڑے نہیں ہو سکے۔ اور جب اللہ کا کوڑا برسا عذاب آیا تو بھاگ نہیں سکے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، بلکہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ وقوم نوح، اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی قصہ کے اندر بھی نشانی ہے، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بھی حد سے تجاوز کرنے والی فاسق قوم تھی۔ اچھا جی، جی مولانا آگے، مولانا ابراہیم صاحب نہیں ہے، ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں گے، سورت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کی، بَنَيْنَاهَا، قسم ہے آسمان کی، بَنَيْنَاهَا، ہم نے اسے بنایا، بِأَيْدٍ، عید کا لفظی معنی تو ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، لیکن اللہ رب العزت اعضاء سے پاک ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مواقع پر اللہ کے لیے اعضاء کو ثابت کیا گیا اور اعضاء کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، تو وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ یہاں بھی حقیقی معنی مراد نہیں، مجازی معنی مراد ہے۔ مجاز، لفظ مجاز ہوتا ہے، میم پہ زبر آئے گی، مجاز حقیقت کے مقابلہ میں مجاز ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو اجازت دے دی جائے، جیسے بعض اولیاء اپنے خلفاء بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ مجاز، وہاں میم پہ پیش آئے گی، ایسا بندہ جس کو اجازت دے دی گئی ہے۔ تو مجاز اور مجاز دونوں میں فرق ذہن میں رکھیے گا، حقیقت کے مقابلہ میں مجاز آئے گا۔ تو مجازی معنی یہاں قوت ہے، چونکہ ہاتھ انسان کی قوت کی علامت ہوتی ہے، اس لیے یہاں مراد قوت ہے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم، بنیناہا، ہم نے اسے بنایا، بِأَیْدٍ، قوت کے ساتھ۔ پھر یہ جو تنوین ہے، یہ تنوین تعظیم کی ہے۔ آپ نحو کے اندر پڑھیں گے تنوین مختلف مواقع پر مختلف معنی ادا کرتی ہے، یہاں اس کا معنی عظمت والا ہے، اور مطلب یہ ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے بڑی قوت کے ساتھ آسمان کو بنایا۔ اتنی بڑی مخلوق کا بنانا وہ عام طاقت کی بس کی بات نہیں ہے، بڑی عظیم قوت کی بس کی بات ہے، اور وہ عظیم قوت اللہ کی ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں بنیناہا فرمایا، خلقنا نہیں فرمایا۔ خلق یخلق کا معنی پیدا کرنا، تو والسماء بنیناہا، تو بنا کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا۔ آسمان آپ دیکھیں گے تو آسمان آپ کے خیمے کی صورت میں نظر آتا ہے، ایسے جیسے کسی نے خیمہ بنایا ہو، تو اس کی طرف ہمیں متوجہ کرنا ہے کہ اے میرے بندے، اس خیمے کی تعمیر کے اندر ذرا توجہ کر، دیکھ کیسے بغیر ستونوں کے بنایا، اتنا بڑا خیمہ اور اتنی بڑی چھت اللہ نے، جس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ تم چند فٹ کی چھت بناتے ہو اور اس کے اندر تمہیں پلر بھی قائم کرنے پڑتے ہیں، دیواریں نیچے کھڑی کرنی پڑتی ہیں، بغیر سہارے کے تم بنا نہیں سکتے ہو۔ تمہاری طاقت اتنی ہے، اور اللہ کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس نے اتنی بڑی چھت جو پوری انسانیت کو ڈھانپے ہوئے ہے، پوری کائنات کے پوری کائنات پہ وہ ہیوی ہے، پوری کائنات کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اور اس میں ستون کوئی نہیں ہے، بغیر ستون کے اللہ رب العزت نے اس چھت کو بنایا۔ تو والسماء بنیناہا، بِأَیْدٍ، ہاتھوں کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ تو ہمیں بنا کے اندر غور کرنے کی دعوت ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت والے ہیں،
ایک معنی تو اس کا یہی کیا گیا کہ ہم وسعت والے ہیں، فراخی والے ہیں، وسعتی قدرت والے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، موسعون، وسعت دینے والے اگر اس کا معنی کیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کائنات کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر لمحہ ان کے اندر وسعت ہو رہی ہے، کشادگی ہو رہی ہے۔ آسمان کا چونکہ یہاں ذکر ہے تو آسمان میں ہر لمحہ ہر لحظہ ستاروں کی صورت میں، نجوم اور کہکشاؤں کی صورت میں ایک وسعت ہو رہی ہے، ایک نیا ستارہ، نیا سیارہ وہ انسان کے سامنے آتا ہے، مختلف طرح کی کہکشائیں انسان دیکھتا ہے، اس کا مظاہرہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت اس کی تخلیق میں ہر آنے والے زمانے میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اگر لموسعون کا ترجمہ کریں وسعت قدرت کے ساتھ تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اسی بنا کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس نے آسمان جیسی مخلوق، بڑی مخلوق کو پیدا کیا، تو سوچو ایک چھوٹے سے انسان کو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکے گا؟ اس چھوٹے انسان کی تو طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سی چھت کو بغیر ستون کے قائم کر سکے، وہ 4 دیواریں نیچے لگاتا ہے تب بھی وہ اس کے اندر پلر ڈالتا ہے ایک چھت کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کی طاقت اور قدرت یہ ہے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت یہ ہے، تو اللہ اس انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ یقیناً اللہ رب العزت اس انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ والارض، اور زمین، فرشناہا، ہم نے اسے بچھایا، فنعم الماہدون، اچھے ہیں بچھانے والے، ہم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بچھایا۔ سورہ بقرہ میں انشاءاللہ تیسرے رکوع میں آ جائے گا کہ ہم نے اس زمین کو نہ اتنا سخت بنایا کہ انسان اس پر چلنا، انسان کے وہ کاشتکاری کے قابل نہ ہو، اور نہ ہی ہم نے اتنا نرم بنایا کہ انسان اس پہ چل نہ سکے، رہ نہ سکے۔ ہم نے انسان کی ضرورت کے مطابق زمین کے اندر نرمی بھی رکھی، اور انسان کی ضرورت کے مطابق ہم نے زمین کے اندر سختی بھی رکھی۔ تو ہم نے یہ جو بچھونا بنایا تمہارے پاؤں کے نیچے جسے بچھایا، یہ بالکل تمہاری ضروریات کی تکمیل کرنے والی ہے یہ۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے اندر ہم نے دو جوڑے بنائے۔ زوجین کا معنی جوڑا، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، زوجین تثنیہ ہے اس کا، دو جوڑے ہم نے بنائے، دن رات، آگ پانی، روشنی اندھیرا، سورج چاند، اور آسمان زمین۔ یہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقابل ہے، کچھ نہ کچھ اس کی ضد ہے، اور اسی طرح جوڑے نر اور مادہ کی صورت میں بھی بنائے۔ آپ ماشاءاللہ میں سے بہت سارے ڈاکٹر ہیں، اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ نے درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ بنایا، تو نباتات کے اندر بھی اللہ نے جوڑے بنائے، نر بھی ہے مادہ بھی ہے، اس طرح باقی چیزوں کے اندر بھی مختلف اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جوڑے جوڑے بنائے۔ مخلوق جتنی بھی ہے جوڑے جوڑے ہے، کون ایسی ذات ہے جس کا جوڑا کوئی نہیں؟ وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی طرف متوجہ کیا لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو کہ کائنات میں تو ہر چیز کا جوڑا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے جس کا جوڑا نہیں؟ اللہ ہے۔ تو جب اس کا جوڑا نہیں تو وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق، وہی معبود۔ ففروا الی اللہ، تو پھر اللہ کی طرف دوڑو۔ ففروا، فر یفروا کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، بھاگنا، تو مراد اس سے شدت اشتیاق ہے، تمہارے دل کے اندر شوق بڑی قوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بڑے عشق و محبت والے، جن کے دل میں عشق و محبت ہوتا ہے، وہ محبوب کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ کی محبت تمہارے دل میں آئے اور تم اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو، شدت اشتیاق ہو، اس کی اطاعت اور اس کے وصال کی طرف تم جلدی کرنے والے بن جاؤ۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑو۔ لفظی ترجمہ ففروا، بھاگو، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ہوں، واضح طور پر۔ نذیر کہتے ہیں جو کسی کو ہمدردی کی بنیاد پر ڈرائے، اور مبین کا معنی واضح، یعنی ایسا واضح ڈرانے والا ہوں جس کے دلائل کے اندر کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، ایسا واضح ڈرانے والا ہوں کہ جس کے دلائل کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، اتنے عام فہم دلائل ہیں اور اتنے واضح ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود نہ بناؤ، یہ اسی کا دوسرا رخ ہے اس کا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم، اسی طرح ما اتى الذین من قبلہم من رسول، ان سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، الا قالوا، مگر انہوں نے کہا، یعنی جو بھی اس سے پہلے رسول آیا تو جس قوم کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا گیا، اس قوم کے کافر لوگوں نے اسے کہا ساحر او مجنون، ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نبیوں کی مثال دے کر بھی اللہ نے بات سمجھا دی،
اور تسلی دے دی. پھر اجمالی طور پر بتا دیا کہ کوئی نبی رسول ایسا نہیں آیا اکثری طور پر، چونکہ بعض نبی ایسے بھی آئے جن کو قوموں نے نہیں جھٹلایا، جیسے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو وہاں تو کفر تھا ہی نہیں. تو جب کفر شروع ہوا ہے، تشریعی رسول آئے ہیں. سب سے پہلے تشریعی رسول سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی. انہیں تو دنیا میں رہنے جینے کے طریقے سلیقے اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائے تھے. باقی جو اصل قانون اور شریعت ملی ہے وہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے شروع ہوئی. تو ہر تشریعی نبی کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اتواصوا بھی، اللہ کہتا ہے کہ جب ہر قوم نے اپنے نبی کو ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا، تو کیا اتواصوا بھی ایک دوسرے کو وصیت کی؟ انہوں نے ایک قوم دوسری قوم کو وصیت کرتی رہی کہ ہم نے انکار کیا تم بھی کرنا، پھر انہوں نے بعد والوں کو کہا ہم نے انکار کیا تم بھی کرنا. کیا انہوں نے وصیت کی؟ تو ظاہری بات ہے یہ ایک سوال کی صورت میں بات اٹھا دی. اتواصوا بھی، کیا انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو؟ ان کے ظاہری حال کو دیکھیں تو لگتا ہے تو یوں ہی ہے کہ وصیت کی ہے. قوم نوح نے جھٹلایا تو قوم عاد نے بھی جھٹلایا، قوم سمود نے بھی جھٹلایا، قوم لوط نے بھی جھٹلایا، قوم ابراہیم نے بھی جھٹلایا، قوم شعیب نے جھٹلایا. جتنی بھی قومیں آئیں سب نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، مخالفت کی، مخاصمت کی، اور نبیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، معارضہ کیا، انبیاء کے راستے میں روڑے اٹکائے، انبیاء کی مخالفت کی. تو یہ کیا انہوں نے بڑے کہہ کر مرے تھے اپنے چھوٹوں کو کہ تم ہماری طرح منکر بننا، کافر بننا، مکذب بننا، مخالف بننا، مخاصم بننا؟ یہ ایک سوال اٹھایا اللہ نے. پھر اللہ نے خود ہی اس کا جواب دیا، بل ہم قوم طاغون. بل اعراض کے لیے آتا ہے، پہلے کام سے اعراض کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک جملہ بول کے پھر ہم کہتے ہیں بلکہ، تو بلکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی بات سے اب اعراض ہو رہا ہے. تو اعراض کیا کہ نہیں وصیت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں صدیوں کا آپس میں فاصلہ ہے، بہت ایک قوموں کی دوسری قوموں سے ملاقات نہیں ہے، زمانہ بھی مختلف ہے، علاقے بھی مختلف ہیں. تو پھر انہوں نے سرکشی کیوں کی؟ اللہ کہتا ہے بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم ہی سرکش ہے. ان کے اندر سرکشی ہے، کوئی انہیں کہے نہ کہے، کوئی انہیں وصیت کرے نہ کرے، ان کے اندر سرکشی کا مادہ اتنا غالب ہے کہ اللہ کے رسولوں کی مخالفت کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں. فتول عنہم، اعراض کیجیے ان سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فتول عنہم، اعراض کیجیے ان سے. بہت دعوت دی، بار بار دعوت دی. اب دعوت دینے کے بعد جب انکار آپ سنتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، چونکہ آپ خیر خواہی کی وجہ سے دعوت دیتے ہیں، ہم درد بن کر دعوت دیتے ہیں. آپ ایسے داعی ہیں کہ جن کی طرف آپ جاتے ہیں تو پوری خیر خواہی کا جذبہ لے کر ان کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہ انکار کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اے میرے محبوب، اتنا اپنی جان پر ظلم نہ کیجئے، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. فتول عنہم، اعراض کیجئے ان سے. فما انت بملوم، آپ ملامت زدہ نہیں ہیں، مطلب آپ کو ملامت نہیں کی جائے گی. ہم قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ محبوب آپ نے دعوت دی تو فلاں 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 مسلمان کیوں نہیں ہوئے، فلاں نے دین قبول کیوں نہیں کیا، فلاں نے میری توحید کو کیوں نہیں تسلیم کیا. نبیوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں، کیونکہ پیغام پہنچانا داعی کی ذمہ داری ہے، منصب رسالت کی ذمہ داری ہے، لیکن کسی کو منوانا نبیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر داروغہ اور نگران بنا کر نہیں بھیجے گے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، وذکر، نصیحت کیجئے، فإن الذکرى، بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دے گی. اور جن کے دل کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے کے بعد مؤمن بن جائیں گے، انہی کو آپ کی ہدایت اور آپ کی نصیحت فائدہ دے گی. اور جنہوں نے تبرہ کر کے، پیغمبروں کی توہین کر کے، تنقیص کر کے ہدایت کے چراغ کو گل کر دیا اور ہدایت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ان کے دل میں تھی ان کی جڑیں بھی جلا کے راکھ کر دی، تو انہیں آپ کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. لیعبدونی، میری عبادت کریں. مکلف مخلوقیں جن اور انسان ہیں، باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں. اللہ نے جنوں کو بھی شعور دیا، انسانوں کو بھی شعور دیا. جن پہلی مخلوق ہے، انسان اس کے بعد پیدا کیے گئے، اس لیے جنات کا ذکر پہلے،
انسانوں کا ذکر بعد میں. دونوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. عبادت سے مراد وہ خاص عبادات نہیں ہے جن کو ہم عبادت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو ہم شاید عبادت نہیں سمجھتے. تو عبادت سے مراد یہاں مکمل اطاعت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی. صرف وہ چیزیں مراد نہیں ہیں جو آپ مسجد کی چار دیواری میں بیٹھ کے کرتے ہیں، جو وہ مسجد کے اندر کام کیے جاتے ہیں. ہم آج کل صرف انہی کو عبادت سمجھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کو ہم عبادت شاید سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ بات نہیں، یہاں عبادت سے مراد مکمل اطاعت ہے، حقوق اللہ کی صورت میں بھی ہو اور حقوق العباد کی صورت میں بھی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. پھر ہم سے کو پوچھے کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا. اطاعت اللہ کی میں نے عرض کیا، مسجد کے اندر بھی، مسجد سے باہر بھی، گھر بھی، دفتر بھی، اور اپنے سکول و کالجز میں بھی، اور بازار کے اندر بھی، جہاں بھی آپ ہوں، زندگی کے جس شعبے کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہو، تو وہاں اللہ کی اطاعت کرنا یہ عبادت میں داخل ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عابد کا معنی غلام، عبد کو غلام کو کہتے ہیں عربی میں. آپ کو ہر لمحہ ہر لحظہ یہ خیال ذہن میں رہے کہ ہم آزاد نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. اور آپ اللہ کی غلامی میں رہ کر جب زندگی گزاریں گے، اس کے بعد اللہ آپ کو ایسی آزادی نصیب فرمائے گا کہ وہ آزادی دنیا کی کسی آزادی کا مقابلہ نہیں ہے. دنیا کی کوئی آزادی اس آزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور وہ جنت کی آزادی ہے جس میں آپ کو ہر خواہش پورا کرنے کا موقع ملے گا. اور دنیا کے اندر جس نے اپنی خواہشات کے گھوڑے پہ سواری کی اور اس کو سر پر دوڑایا اللہ کی مخالفت اور اللہ کی ناراضگی میں، تو پھر وہ قیامت کے دن اپنی کوئی خواہش بھی پوری نہیں کر سکے گا. ایسا غلام بنے گا، ایسا غلام بنے گا کہ جہنم کے دہکتے انگاروں پہ وہ ہل بھی نہیں سکے گا، اس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا. وما اريد منهم من رزق. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عبادت کا حکم اللہ نے دیا تو شاید اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی سجدہ نہ کرے، اللہ کی خالقیت، مالکیت، حکومت، بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا. سارے مومن بن کے سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا. سارے کافر بن جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کمی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے شبے کو بھی دور کیا، فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعموني، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ کوئی عبادت کا مقصد میری غرض نہیں ہے، بلکہ عبادت کا حکم انہی کے فائدے کے لیے ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ وہ تو رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، مضبوط طاقت والا ہے. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے گناہ ہیں، مثل ذنوب اصحابهم، ان کے ساتھیوں کے گناہوں کی مثل. فلا يستعجلون، جلدی نہ کریں، جلدی نہ مچائیں مجھ سے کہ عذاب بھیجو. جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر آپ سچے ہو اس بات میں کہ ہم تمہارا انکار کریں تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو عذاب لاتے کیوں نہیں ہو، بھیجیے اس عذاب کو. فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن سے جس دن وہ وعدہ کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھی حضرات کیسے ہو؟ طبیعت صحت سب کی ٹھیک ہے؟ بولو. جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی مولانا صاحب شکر استاد جی. الحمدللہ سب ٹھیک ہے. آپ سنائیں مولانا صاحب. الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے ٹھیک ہے. آج ماشاءاللہ کلاس کے کچھ ساتھی تشریف لائے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشاءاللہ. اللہ استقامت کی توفیق دے، باقی ساتھیوں کو بھی آنے کے اللہ توفیق دے.
کافی ساتھی بیچارے مصروف ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی تشریف لے آتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ باقیوں کی مجبوریاں ہوں گی، شاید مصروفیت ہوں گی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ ہاں بھی کوئی حدیث سنا سکتا ہے کوئی بھی ساتھی سبق؟ کوئی ساتھی سنا دے بھائی۔ اب میں السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اردو ترجمے کے ساتھ بس بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، وہ کچھ لکھ پایا تھا، لفظی ترجمہ نہیں کیا آپ نے؟ وہ کچھ لکھا تھا میں نے، اور کچھ جو ہے وہ ساتھ لکھا نہیں گیا تھا۔ میں سفر میں تھا تو میں نے بس ساتھ ساتھ کوشش کی کہ میں اس کا ترجمہ ہے اس کو یاد کر لوں۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، سنا دیں۔ نیکی اچھے اخلاق ہیں، اور گناہ وہ ہے جو کٹ کے دل میں، وہ آپ نے حاقہ کا مطلب بتایا تھا جس میں شک ہو دل میں، اور انسان کے بارے میں آگے بتایا ہے، اور انسان یا تو پسند نہ کرے کہ اس عمل کو کہ لوگوں کو پتہ چلے وہ چیز گناہ ہے۔ تو نیکی اچھے اخلاق ہیں، اور گناہ وہ ہے جو کھٹکے دل میں اور تو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ چلیے بھی حدیث پڑھتے ہیں آگے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ دوبارہ پھر دیکھیے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ خلق اس کا معنی مخلوق ہے، جو انسان ہے سارے کے سارے۔ عیال کا معنی وہ لوگ کہ جن کے اوپر خرچہ کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے اہل و عیال ہو گئے۔ آپ حضرات شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو آپ کے اوپر بیوی اور بچوں کا خرچہ واجب ہے آپ پر، تو یہ آپ کے اہل و عیال ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں عیال، یعنی جن کا خرچہ آپ پر واجب ہو اس کو عیال کہتے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ احبو کا معنی محبوب چیز۔ خلق کا معنی مخلوق ہو گیا، وہی پیچھے معنی آ گیا۔ الہ حروف جارہ میں سے اس کا معنی طرف بھی ہوتا ہے، تک بھی ہوتا ہے۔ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ من یہ موصولہ ہے، آپ کو بتایا تھا، آپ علم نحو کے اندر پڑھیں گے۔ ایک من شرطیہ بھی ہوتا ہے، ایک من ظرفیہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں من سے مراد یہ من موصولہ ہے۔ من موصولہ جو ہے وہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اور من شرطیہ بھی فعل پر داخل ہوتا ہے۔ اس کی پہچان معنی سے ہوتی ہے۔ معنی اگر کیا جائے تو معنی کے اعتبار سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ من موصولہ ہے، یہ شرطیہ ہے، کیا ہے۔ تو یہ علم نحو کے اندر آپ حضرات پڑھیں گے۔ من موصولہ ہے،
اس کا معنی وہ آدمی، وہ لوگ. احسن کا معنی جو سب سے اچھا ہو، سب سے اچھا. الہ کا معنی طرف ہو گیا. عیال کا معنی اہل و عیال، بیوی بچے. اب معنی دیکھیے ذرا. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جہاں یہ معنی نہیں کرنا کہ اللہ کے اہل و عیال ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ معنی نہیں کرنا. کنبہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. استاد جی وہ اسکرین پہ سبق نہیں آ رہا. یہ ہوسٹ کون ہے؟ کون ساتھی ہے بھائی؟ پھر آپ حضرات ایسا کر لیں، یا اپنے پاس اگر آپ کے حضرات کے پاس کتاب ہے تو کتاب کھول لیجئے. یہ ہوسٹ جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کتاب شیئر کر دیں. استاد جی میں نے کتاب شیئر کر دی ہے، تو میں موبائل سے ہی کر دی ہے. ہاں بھی سکرین آ گئی بھی. الخلق عیال اللہ. آواز آ رہی ہے بھائی حضرات کو؟ جی قاری صاحب آ رہی ہے. جی. دیکھیے الخلق، میرے بعد نا مولانا ارشد صاحب انتظار کر رہے ہیں، ان کا فون آیا ہے، وہ ابھی آپ آتے ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں.
الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق، سب سے زیادہ محبوب مخلوق میں سے اللہ کی طرف، سب سے زیادہ محبوب مخلوق میں سے اللہ کی طرف، من وہ آدمی ہے، احسن الی عیالہ، جو سب سے اچھا ہو اپنے کنبے کی طرف، یعنی اپنے اہل و عیال کے لیے جو سب سے اچھا ہے، اللہ کو بھی سب سے محبوب ہے. جو اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہے، اچھا ہے، اللہ کو بھی وہ انسان زیادہ پسند ہے. دوبارہ پھر دیکھ لیجئے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ، سب سے زیادہ محبوب مخلوق میں سے اللہ کو، من وہ آدمی ہے، احسن الی عیالہ، جو سب سے زیادہ اچھا ہو اپنے عیال کی طرف. اب ذرا دیکھ لیجئے اس حدیث پاک میں جتنے بھی مخلوق ہے، انسان مراد مسلمان، سارے مسلمان، ان کو اس حدیث پاک میں ایک خاندان کی طرح بتایا گیا ہے کہ سارے ایک خاندان کی طرح ہیں. ساری مخلوق ایک خاندان کی طرح ہیں. جیسے ایک خاندان والے آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور شفقت اور محبت پیار ہوتا ہے، ایک دوسرے کا حال حوال پوچھتے ہیں، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، کوئی تنگی میں ہو تو اس کی تنگی دور کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ایک خاندان والے. اسی طرح اسلام نے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورے مسلمانوں کو ایک خاندان ہی فرمایا ہے کہ یہ سارے ایک خاندان کی طرح ہے. تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کا حال احوال، ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف میں، غم اور خوشی میں شریک ہوا کرو. تمہاری ہمدردی ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری شفقت ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے. جب انسان کی ہمدردی، شفقت، پیار اور محبت ایک دوسرے کے لیے ہوگا تو پھر محبت بھی بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی ایک دوسرے کے دل کے اندر تو پھر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک انسان کی طرح ہے. اگر ایک انسان کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کے اندر درد ہوتا ہے. انسان کی داڑھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. انسان کے سر میں درد ہوتا ہے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے. انسان کے پاؤں میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح فرمایا اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان بے چین ہو جانے چاہیے، ان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، ان کو بھی سینے میں درد رہنا چاہیے، درد ہونا چاہیے اس مسلمان کی خیر خواہی ان تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر آنی چاہیے تاکہ اس مسلمان کی تکلیف کو دور کریں. جب یہ دکھ درد میں شریک ہوں گے، غمی اور خوشی میں شریک ہوں گے تو محبت اور پیار ایک دوسرے میں بڑھتا رہے گا اور پھر زندگی گزارنا آسان ہوگا. بھی سمجھ آئیے بھی کہ نہیں سمجھ آئی؟ چلو یہ پھر مولانا اشرف صاحب انتظار کر رہے ہیں، وہ ابھی آتے ہیں، وہ سبق پڑھا دیں گے. میرے ارادہ تو تھا کہ اگلی حدیث 2-3 حدیثیں آج پڑھ لیتے ہیں. چلو وہ پھر آتے ہیں، آپ حضرات کو سبق پڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی حضرات؟ طبیعت ٹھیک ہے سب بھائیوں کی؟ سب بھائیوں کو عید مبارک ہے. آپ خیر مبارک کو بھی ہے. خیر مبارک. بانیاں عبادات مبارک ہو سب کو. خیر مبارک. کوئی استاد صاحب تو نہیں پڑھا رہے؟ مولوی بلال صاحب تشریف لے گئے؟ جی استاد جی. اچھا، تو کیسے عید گزری؟ کچھ مختصر سی کارگزاری سنا دو. اضافی میں تھوڑا سا بند کر دیں جن کی ضرورت نہیں ہے. عید اچھی گزر گئی ہے. ماشاء اللہ. کوئی الحمدللہ. ہمارا پاکستانی ساتھی ایسے بھی ہے جو باہر ملک میں ہے اور عید گزاری ہے انہوں نے؟ استاد جی یہ والی عید تو نہیں گزاری ہے، اس سے پہلے کچھ عیدیں گزاری ہیں پاکستان سے باہر. اچھا یہ مولانا صاحب میں دبئی میں ہوں، وہاں دبئی میں عید کی ہے. اچھا. تو کوئی عمرہ وغیرہ قریب ہے آپ کے یا دور ہے دبئی میں؟ عمرہ نزدیک ہی، ابھی تو حج کا ٹائم تھا اس دفعہ تو، لیکن عمرہ کے لیے جاتے ہیں. میں 1200 درہم لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. چلو 2 دفعہ جا چکا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ مبارک ہو. اچھا جی، سبق آپ کا آخری پیریڈ ہے تقریباً نا؟ جی اس کا آخری پیریڈ ہے. کس وقت تک ہے؟ 11 بجے یا 11:30؟ 11:30 بجے. 11:30 تک. اچھا، کنٹرول کس کے پاس ہے اس وقت؟ آپ کے پاس ہے. جی کنٹرولر کون ہے اس وقت؟ طلبہ میں سے کوئی نہیں ہے مولانا صاحب. وہ انتظامیہ میں سے ہے جو سٹارٹ کرتے ہیں نا شروع میں. تو جامعہ میسج بھیج دیں، کتاب شیئر کر لیں، ہم تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں. سبق پڑھیں گے؟ جی مولانا صاحب بالکل ضرور پڑھیں گے. جی تو میسج تھوڑا سا جلدی بھیج دیں یا فون کرے کوئی ساتھی سہولت ہے تو. کوئی ایک ساتھی پرانا سبق سنائے تو پرانا جو زبانی یاد ہو وہ سنا دے. ایک ساتھی میسج کرے. کیا پڑھ لیا تھا؟ مضارع منفی کی تاکید پڑھی تھی نا، نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، وہ پڑھ لیا تھا. آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ جی کار صاحب آ رہی ہے آواز. جی آ رہی ہے حضرت. آواز آ رہی ہے. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مضارع کی نفی کی تاکید ہم نے پڑھی تھی نا، نفی تاکید بلند در فعل مستقبل، یا لام تاکید پڑھ رہے تھے؟ بانون تاکید ثقیلہ خفیفہ. لام تاکید بنون تاکید یہ میرے انداز سے. جی اس میں آپ کو کیا یاد ہے؟ تھوڑا سا قاعدہ سنا دو، کیسے بنتا ہے، کیا کیا اس میں، تھوڑا بتا دو جب تک کتاب شیئر نہیں ہے. اس میں مولانا صاحب نون تاکید کا بتایا تھا اور نون ثقیلہ خفیفہ کا تھوڑا بہت ہے. نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے، جی نون خفیفہ کیا ہوتا ہے. باقی جی وہ قاعدے سے ہمیں تھوڑا کم سمجھ آتا ہے. ہم گردان کو دیکھ کے زیادہ سمجھ لیتے ہیں.
جی وہ جو آپ کو ڈیفینیشن کرائی تھی نون تاکید ثقیلہ خفیفہ اور ان کے درمیان فرق ہے اور بنانے کا طریقہ تقسیم، وہ تھوڑا جتنی باتیں آپ کو یاد ہے وہ اپنی ذہن سے سنا۔ کون سنائیں گے؟ جتنی باتیں جس بھائی کو یاد ہے وہ تھوڑی سی ریویژن بھی ہو جائے گی، تکرار ہو جائے گا۔ ہاں جی، کوئی سنائیں گے ساتھی؟ قاعدہ نون تاکید قاعدہ نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے۔ کر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے، آپ سنائیں۔ ابھی نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی ابھی آ گئی۔ قاعدہ نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ، نون خفیفہ۔ جی نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ مشدد نہیں ہے، نون مشدد ہوتا ہے، اس میں مفعول جو کا نون صیغہ نا ثقیلہ ہوتا ہے مشدد اس کے یہ مشدد لفظ جی جی چلیں۔ نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے، اور جو جی نون خفیفہ ہے وہ صرف 8 صیغوں میں، باقی 6 صیغوں میں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے نا، الف ہے نہیں آتا۔ جی تو وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پر 6 صیغوں میں الف ہے اور نون خفیفہ اس میں نہیں آتا؟ وہ صیغے مختصر تقسیم آپ کو بتائی تھی نا، 4 تثنیہ، 2 جمع مؤنث کے صیغے۔ یاد ہے؟ چار تثنیہ جو درمیان والے صیغے ہے نا، یفعلان جو مضارع میں ہے، یفعلان، تفعلان، 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 اور یفعلن اور تفعلن میں الف آ گیا فاصل، یفعلنان اور تفعلنان بنے گا۔ یاد ہے جی، یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ یہ چیز صیغے ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جی پس سے بحث لام تاکید با نون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو اور 7 صیغوں سے نون عربی گرا دو، جیسے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو الف واو، واو الف واو، اور واحد مؤنث کے صیغے سے یہ یا دور کر دو۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل نہ ہو جائے۔ جی وہ وجہ میں نے وجہ بتا دیا تھا کہ پے در پہ 3 نون جمع ہو جائیں گے تو 3 نون جمع ہونا مشکل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے کہ جمع مؤنث کا نون گرائیں گے تو جمع مؤنث کا صیغہ نہیں رہے گا، اور نون ثقیلہ گرائیں گے تو وہ تاکید کا صیغہ نہیں رہے گا، دونوں نون کو لانا مجبوری ہے۔ اب اس کا کوئی حل نکالنا ہے، بیچ میں الف لاتے ہیں، اور یہ الف جو دونوں نونوں کے درمیان جدائی لاتا ہے، اس وجہ سے اس الف جو ہے اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں۔ یاد ہے؟ جی کر صاحب یاد۔ جی آگے ایک یا واحد مؤنث کا صیغہ آپ نے نہیں بتایا، جمع مؤنث کے صیغوں سے واو گرا دیا مذکر میں، جمع مذکر واحد مؤنث کے صیغے سے یا بھی گرانا ہے نا، وہ لکھا ہے؟ جی لکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے آگے۔ اور واحد مؤنث کے صیغے سے یا دور کر دو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔
آگے کیا بتا اس رہے ہیں؟ الف کو الف فاصل کہتے ہیں، اس الف کو الف اچھا فاصل کہتے ہیں، آپ نے بتایا تھا، جی ٹھیک ہے کیونکہ یہ نون جمع مونس اور نون تاکید کو جدا جدا کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ دیکھیں اصطلاحی الفاظ جو ہوتے ہیں نا، اب فاصل کو دیکھ کے عربی میں فاصل کہتے ہیں جدا کرنے والے کو، فیصلہ کن اور جدا کرنے والے، جیسے قیامت کو کہتے ہیں قیامت کے دن یوم الفصل ہے، جو فیصلے کا دن ہے نا، تو فیصلے کا دن اس میں جدائی ہو جائے گی نیک اور برے، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، وہ بھی جدائی کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، اور یہ الف بھی جدائی کرتا ہے۔ جی نون سکیلا سے پہلے 6 صیغوں میں یعنی 4 تثنیہ اور جمع مونس غائب و جمع مونس حاضر میں الف ہوتا ہے، اور جی جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر میں نون سکیلا سے پہلے پیش ہوتا ہے، اور جی وہ واحد گر مونس گیا، پیش حاضر، رہ گیا۔ جی جی، اور واحد مونس حاضر میں زیر ہوتا ہے، جی یا گر گیا وہاں سے تو زیر رہ گیا پیچھے۔ اور باقی واحد مذکر غائب، واحد مونس غائب اور واحد مذکر حاضر و متکلم دونوں کے صیغوں میں نون سکیلا سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ کون کون سے؟ واحد مونس غائب، واحد جی مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں نون سکیلا سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ یہ صیغے پڑھ کے سنائے، کون کون سے ہوں گے یہ؟ الف کے بعد نون سکیلا مذکور ہوتا ہے، جی اور باقی تمام صیغوں میں یہ مفتوح۔ بھی 4 تثنیہ میں ہے، یفعلان اور تفعلان تفعلان تفعلان، 3 صیغے یہ۔ جی کار صاحب، جی نون خفیفہ کا بھی وہی قاعدہ ہے جو نون سکیلا کا ہے، صرف ساکن جی اور مشدد کا فرق ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جہاں پر الف آتا ہے وہاں استعمال نہیں ہے، باقی ترتیب یہی ہے۔ جی کار صاحب، جی ٹھیک ہو گیا۔ گردان یاد کیا ہے سب بھائیوں نے؟ جی گزارا کیا ہے کوئی ساتھی سنائیں گے؟ حضرت، روانی میں سنو کہ نہیں، وہ گروپ بنا کے سنو؟ دیکھیے پہلے گروپ بنا کے سنائے یا گردان، دونوں طریقوں سے سناؤ تاکہ اچھی طرح سے ساتھیوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اچھا جی، لیفعلن آپ لیفعلن۔ اس کا یہ دیکھیں ایک مسٹیک ہم سے یہ ہوتا ہے کہ گردان جو ہے کثرت سے ہے نا پورے صرف کبیر میں، تو اس میں آپ نام ضرور بتائیں کیونکہ اس میں آگے بہت ساری گردانیں ہیں، بحث پوری نام بتائیں۔ لام تاکید بنون تاکید کی گردان۔ یہ جو اصطلاحی نام ہوتے ہیں نا، باس لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، کیونکہ آگے اس کے مقابلے میں خفیفہ بھی ہے، تو باس لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، پھر آگے یہ مضارع سے بنتا ہے، تو درفعل مستقبل، اور معروف سنائیں گے تو معروف پڑھیں گے، اور مجہول سنانا ہے تو مجہول کی بات کرنا ہے، تو پورا نام لیں گے بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، درفعل مستقبل معروف، اور درفعل مستقبل مجہول۔ جی یہ مستقبل کیا ہے کہ نہیں مضارع ہے؟ درفعل مستقبل بولیں گے کیونکہ مضارع سے معنی ختم ہو گیا، اس میں اب فیوچر کا معنی رہے گا، مستقبل کا حال والا معنی ختم ہو جاتا ہے نا اس میں، اچھا جی اس جی، لیے درفعل مستقبل ہم اس بارے میں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر حال کا معنی نہیں ہے۔ لا بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، درفعل مستقبل بفعل مستقبل معروف۔ معروف۔ جی درفعل مستقبل کا مطلب سمجھ گئے کہ کیوں کہتے ہیں ہم اس یہاں پر؟ حضرت اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ سے یہ جو ہے پریزنٹ کا معنی اس سے ختم ہو گیا نا، حال والا، مضارع کے اندر دونوں معنی ہوتے ہیں، حال اور استقبال، جسے ہم ترجمہ کرتے ہیں نا زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، یہاں پر موجودہ زمانہ ختم ہو گیا کیونکہ یہ لام تاکید بانون تاکید آئندہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، تاکید جو ہے آئندہ زمانے میں چلا جائے گا، تو بلکہ ترجمہ میں ہم نے کیا کیا، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور کرے گا، یہ معنی ہوگا۔ کتاب میں کیا لکھا ہے تھوڑا دیکھ لیں، گردان میں دونوں معنی ہیں یا ایک ہی ہے؟ کریں گے، حضرت
ایک معنی لکھا ضرور کرے گا وہ ایک معنی. فیوچر جی فیوچر ہے. تو یہ فیوچر میں مستقبل. چلا جاتا ہے، حال والا معنی جو پریزنٹ کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے مضارع کا معنی وہ جو ہے ہائبرڈ ہے، جو پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، مستقبل اور حال دونوں ہے. یہاں سے مستقبل لے گیا اور حال اس سے ختم ہو گیا. تو مستقبل درپیل مستقبل فارسی کا لفظ ہے کہ مستقبل میں آئندہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر درپیل مستقبل بولیں گے. اس درپیل مستقبل بولنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر حال والا معنی ختم ہو گیا. اب سمجھ آ گئی ہے؟ جی بالکل. جی چلیں. واس لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف کی کردان. جی لیفعلن لیفعلان لیفعلن لتفعلن لتفعلان لیفعلنان لتفعلن لیفعلنان نہیں ہے، لیفعلنان مشدد ہے. لیفعلنان لتفعلن لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلنان جی لأفعلن لنفعلن. ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے اس تقسیم کے اعتبار سے وہ بھی بتا دیں، سمجھا دیں تھوڑا بھائیوں کو. یہ گردان تھوڑی سی پیچیدہ سی ہے، پیچیدہ خیر نہیں ہے لیکن پڑھنے کے اندر تھوڑی سی وہ ہے، مشکل ہے. حضرت یہ کوئی اور سنا دے بس. جی کون سنائیں گے؟ اور غلط ہوتا ہوں جی اس پہ تھوڑا وہ نہیں ہے. اچھا چلو خیر، اگر نہیں آتا تو اور زیادہ فائدہ آپ کو ہو جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جس میں یفعلو اور آخر میں لام پہ پیش آتا ہے نا، جی تو اس کو جو ہے نا سٹارٹ میں ہم جو ہے نا لا لگا دیتے ہیں اور آخر میں جی یفعلو کو جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں یفعلو ہے یا تفعلو ہے، تو جی اس افعلو ہے یا نفعلو ہے، اس کو جی جو ہے نا ہم لنا پہ وہ کر دیتے ہیں نا. وہ اس کا ضمہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے نون اعرابی گراتے ہیں نا، جب جی نون اعرابی گر جاتا ہے وہ بھی ضمہ کی جگہ ہے. یہاں پر ان 5 یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان 4-5 صیغوں سے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہ 5 سے ضمہ گر گیا، 7 سے نون اعرابی گر گیا اور 2 جمع مؤنث تو وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ تقسیم ہے کل اس کے اندر 3 میں. 5 صیغے الگ ہے، 7 الگ ہے، 2 الگ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو 4 جو ہے نا یہ 5 ہو گئے. 5 ہوں گے. لتفعلن، پھر جی لتفعلن، پھر متکلم کی لافعلن لنفعلن، پھر جی جو ہے تثنیہ کے 4 آ گئے. جی لیفعلان لتفعلان لتفعلان لتفعلان. پھر جو یہ ہے جو آپ آخر میں نون پڑھتے ہیں نا مشدد نہیں پڑھتے، اس کو مشدد پڑھنا چاہیے کیونکہ ثقیلہ کی بات. لتفعلان، اچھا لتفعلان. اگر اس کو مشدد نہیں پڑھیں گے تو وہ نون اعرابی بن جائے گا، حالانکہ یہاں سے تو گرانا ہے. اچھا جی. لتفعلان لیفعلان لتفعلان لتفعلان. پھر جی جو ہے مذکر غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مذکر حاضر. اس کو آپ جو ہے کمپریس کر کے بتا سکتے ہو مختصر 2 جمع مذکر کے صیغے. اگر آپ تفصیل میں جائیں گے ڈیٹیل میں تو پھر ایک جمع مذکر غائب کا، ایک حاضر کا، یہ ڈیٹیل ہے اس کی. جو 2 جمع مذکر واحد کسی ہے جو ہے، سوری واحد نہیں ہوگی، سوری جمع سوری کے ہیں سوری جمع. 2 جمع مذکر کسی ہے جو ہے جی وہ جو ہے لیفعلن اور لتفعلن. ایک غائب ہے لتفعلن، مجہول میں تفعلن ہوگا، معروف میں تفعلن. جی. اور اس کے بعد جو ہے نا مؤنث جمع کی صیغے جو ہے دونوں. جی 2 جمع مؤنث کے صیغے. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک حاضر کا ہے، ایک غائب کا ہے. لتفعلنان. جی تو یہ تقسیم جو ہے نا 3، یہ جہاں بھی ہم مضارع سے بننے والی جتنی بھی گردانیں ہیں نا، کوئی بھی عامل جب مضارع پر داخل ہو کے کوئی عمل کرے گا یا معنن کرے گا یا لفظن کرے گا، لیکن ان 3 تقسیموں میں کرے گا. 5 صیغے الگ، 7 الگ اور 2 الگ. 2 الگ جو ہے اس میں لفظی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، معنن آئے گا. وہ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں. اس کے تو پکے کسی بھی گردان بنانے میں لفظی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی، بس یہ نون اپنی جگہ پر رہے گی. یہ جو الف فاصل اور یہ چیزیں ہوگی اس کا کوئی حل نکالیں گے.
باقی جو صیغے ہیں تو اس میں لفظاً اور مانن، بعض جگہوں میں لفظاً تبدیلی ہے، بعض جگہ مانن ہے، بعض جگہ میں دونوں ترکات۔ حضرت یہ یاد کرنے میں آسان ہے، لیکن جی جی بہت آسان ہے، بہت تھوڑا سا بس اس کو جو ہے سوچنا ہے، مائنڈ کو تھوڑا سا استعمال کرنا ہے، لیکن اس کو باقی کوئی ایکسپلین ہے کرنا، نہیں۔ اس کو ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی جیسے جی آپ اب یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے کیونکہ موبائل میں مجھے نظر نہیں آتا، اور میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ 2011 کا پڑھا ہوا میں آپ کو بس وہ بتا رہا ہوں۔ ہاں جی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا وہ کرنا ہے۔ جی اچھا، آپ کی کلاس میں کل تعداد کتنی ہے جو سبق میں پہنچ جاتے ہیں یا نہیں پہنچتے سارے ساتھی؟ جی اچھا، آگے کیا کریں؟ آگے جو ہے آگے تو ایک نظم ہے۔ جی وہ نون خفیفہ والی الگ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے نا، آپ اس کی تو گردان کوئی بھائی کرے گا اس کی خفیفہ کی؟ نون خفیفہ کی گردان؟ جی جی اچھا جی، اس میں جو جہاں جہاں پر ثقیلہ میں الف استعمال ہوتا ہے نا، وہ 8 صیغے نکال دو تو مختصر ہو جائے گی گردان، 6 صیغے۔ کی گردان اس میں نہیں ہے، جو جہاں جہاں پر الف آتا ہے نا نون ثقیلہ میں، اس میں خفیفہ میں وہ صیغے ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، کیوں؟ اس کا وہ مطلب نون ساکن، جی جہاں پر الف بھی ساکن ہے، نون خفیفہ خود ہی ساکن ہے، 2 ساکن جمع ہونا مشکل ہے، وہ پڑھے ہی نہیں جاتے، اس لیے وہ صیغے استعمال نہیں ہوتی خفیفہ میں۔ حضرت جیسے تثنیہ کے چاروں صیغے نہیں ہیں، ہاں وہ چاروں بھی نہیں ہوں گے، جمع مؤنث کے 2 صیغے بھی نہیں ہوں گے خفیفہ میں۔ مؤنث کے بھی نہیں ہوں گے، تو جی 6 جی نکل گئے اور 8 رہ گئے۔ 6 نکل جائے گا، 8 رہ جائیں گے پیچھے، یعنی اب وہ تعداد آپ کر لو کون کون سا رہ جائے گا۔ غائب میں 2 صیغے رہ جائیں گے، بیچ میں سے ایک آپ نے نکال دیا، تو بلکہ جی بالکل، ایک لا یفعلن، تو آگے کیا ہوگا؟ غائب کا ایک صیغہ جمع کا ہوگا۔ لا یفعلن، نہیں نہیں، مجہول مضارع کی علامت کو آپ نے نہیں بدلانا، ضم فتحہ نہیں بدلانا، وہ تو مجہول میں ہے۔ لا یفعلن، لا یفعلن، جی جی تو یہ اب بیچ والا صیغہ نکل گیا غائب کا، تثنیہ والا، تو 2 ہو گئے۔ اب نیچے مؤنث میں آ جائے، لتفعلن، تو واحد مؤنث غائب کا ہو گیا۔ اب مؤنث کے دوسرے جمع مؤنث غائب کے صیغے میں تو الف ہے، وہ نکال دو، لا تو پیچھے یفعلون، یہ جی تثنیہ بھی نکل گیا مؤنث غائب سے، اور جمع مؤنث کے دو، تو اوپر جمع مؤنث غائب کے دونوں صیغے نکل گئے، تثنیہ اور جمع کا۔ اب تیسری لائن میں آ جائے تو وہاں پر کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر، لتفعلن، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں الف والا دوسرا صیغہ تثنیہ کا مذکر کا آتا ہے، وہ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، وہ ختم کرو تو آگے جمع میں چلے جائیں، تو جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ لتفعلن، جی جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کتنے صیغے ہو گئے؟ اب جی 1 2 3 ہاں 2 4 اوپر 5، ہو گئے، ایک واحد مؤنث غائب کا ہو گیا، 2 وہ 2 مذکر کے ہو گئے، ایک واحد مذکر حاضر، ایک جمع مذکر، تو 5 ہو گئے۔ جی اب نیچے اب مؤنث حاضر میں آ جائے تو واحد مؤنث حاضر میں لتفعلن ایک صیغہ ہو گیا، تثنیہ کا استعمال ہی نہیں ہے، وہ ختم، اور جمع مؤنث میں بھی الف ہے، وہ بھی ختم، تو مؤنث کے اوپر غائب میں بھی دونوں صیغے غائب ہو گئے اور حاضر میں بھی غائب ہو گئے، تو گویا کہ مؤنث کا غائب کا واحد مؤنث غائب کا ایک صیغہ ہوگا اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ایک ہوگا، تو 2 یہ ہو گئے، یہ ایک ہو گیا واحد مؤنث حاضر کیسے ہوگا؟ لتفعلن، علن، اچھا صحیح ہے، ہاں لتفعلن، اصل میں اگر آپ دیکھیں نا لتفعلین بنتا ہے نا، اگر ثقیلہ میں بناتے تو یا اور نون 2 ساکن جمع ہو جاتے، یا کو گرا لیتے ہیں، یہاں پر جی آپ نے پہلے لتفعلن کہا تھا، اس لیے میں نے کہا دوبارہ آپ سے ہاں پوچھ بس لوں۔ وہ مجھے مسٹیک لگ گیا، میں اوپر سوچ رہا تھا لتفعلن واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا، تو تثنیہ اور جمع کا صیغہ وہ کیونکہ ثقیلہ میں جا کے دیکھ لے جمع مؤنث کا حاضر کا صیغہ، اس میں الف فاصل ہے، لتفعلنان نے، تو وہ خفیفہ میں استعمال نہیں ہے،
اور تسنیہ میں بھی الف ہے تو وہ بھی استعمال نہیں, تو 2 یہ نکال دو, تو پیچھے لتفعلن ایک صیغہ رہ گیا, تو کتنے ہو گئے؟ تو 2 رہ گئے. نہیں, یہ کل کتنے ہو گئے جو اوپر ہم نے اس کو گنتی کی ہے؟ یہ جی 6 ہو گئے. 6 ہو گئے. آگے جا کے 2 متکلم کے صیغے, کیونکہ متکلم میں بھی وہ 2 ہی صیغے ہیں نا. جی جی بالکل. ہاں, واحد مذکر و مؤنث متکلم اور تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم, وہ تو صیغہ ہی ہے کہ اس میں الف نہیں ہے, تو لافعلن اور لنفعلن صیغہ ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے, صحیح. جی آگے. آگے اس کے بعد جی سوالات آئے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ افعال سابقہ یجتنبو, یہ تو میں جی نے یجتنبو کو, یہ جو مجرد کے علاوہ جتنے صیغے لفظ ہوتے ہیں نا, کتاب والے نے مثالوں میں دی ہے, اگزامپل میں اس کو چھیڑے ہی نہیں بالکل. جب ہم مزیدفی میں جائیں گے نا وہاں میں بتاؤں گا, اس کو چھیڑے نہیں, جب تک میں نہ بتاؤں نا اس کو مثال میں بھی نہ پڑھے. یہ جو مزیدفی کے الفاظ ہے, اب یجتنبو اس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, وہ انہوں نے مثالوں میں دیا, یا عجیب ترتیب ہے اس کتاب کی. تو یہ اب نیچے دیکھو لا یجتنبنان نے, ٹھیک ہے وہ ہے, لیکن میں آپ کو نقشے کے مطابق سمجھاؤں گا, پھر آپ جو ہے کتاب پر ایک نظر ثانی کر لیں گے تو آپ کو پھر مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, مجرد کے 5 ابواب جو زیادہ استعمال ہے وہ پڑھاؤں گا, 3 کی صرف ڈیفینیشن کرائیں گے, 8 باب یہ مجرد کے پورے ہو جائیں گے. مزیدفی میں جانے کے بعد یہ مثالیں پڑھیں گے سارے. جی سر. ٹھیک ہو گیا. پھر جی آگے. دوسرا سوال ہے, بہت آسان ہے. جی جی ٹھیک ہے. لیفعلن, لتفعلن, لیفعلنان, مضارع جی کے کون سے صیغے ہیں اور کس اچھا, طرح یہ بنائے گے؟ افعال سابقہ جو ہے نا, اس میں اب یسمع اور یترکو یہ تو انہوں نے جو ہے دیے ہیں. اب جو ہے یسمع میں عین کا فتح ہے, ٹھیک ہے, اور یترکو میں عین کلمہ مضموم ہے, تو اس کی آپ گردانی نہیں کر سکو گے, کیونکہ ایک یسمع جو ہے وہ تو فعل یا فعلو عین فتحہ استعمال ہے, لیکن یترکو میں دیکھے اس میں عین کلمہ پر ضمہ ہے, وہ یفعلو کے وزن پر ہے, تو اس کی بھی آپ گردانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ جو ہے یسمع کی گردان صرف کرے وہ کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ فعل یفعل سے فتح یفتح کی کرے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو جو ہے ایک ذہن میں آسان طریقے سے بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ جی علم صرف کا جو نقشہ ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, تو پھر آئیں گے کتاب پر دوبارہ ریویژن کریں گے, اس میں آپ سمجھ جائیں گے. اب جس حضرت جی ایک کام کرتے ہیں, ایسے جی کرتے ہیں کہ سب کو انوالو کرتے ہیں نا, جی ان کو کہتے ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں, جی ان کو ایک آپ آسان سا مصدر دے دیں, ایسے کیا کہتے ہیں یضربو, ان سے بس نہیں دیکھیے, اب میں نے آپ کو میں نے ڈیفینیشن کرائی تھی, تعریف میں نے آپ کو کرا دیا کہ جو مشہور مصادر ہے, اب آپ ضرب یضربو کا مصدر لیں گے تو یضربو میں عین کلمہ مضارع میں مکسور ہوتا ہے, اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں میزان فعل یا فعلو پڑھتے ہیں, عین کلمہ مضارع میں مفتوح پڑھ رہے ہیں, تو اب اس میں آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے آپ لغت اٹھائیں, کوئی بھی 3 حرف ملا لیں آپس میں, اور اس کی جو ہے مضارع میں اور ماضی میں دونوں جگہ عین کلمہ مفتوح کی گردانیں آپ کرے, بس کوئی بھی مصدر اٹھا لے. مثال کے طور پر ہمارے استاد جی ہنستے تھے نا کبھی کبھی, کہہ رہے تم یہ دیکھو آگے پیچھے نظر تمہیں آتا ہے نا, دروازہ نظر آ گیا, تو دروازے کے اندر حروف اصلی کیا ہے, دال, را اور زا, درازا, درزا, درزا, درزو, اور مضارع یا درزو یا درزان بنے گا. ہنس رہے تھے. تو آپ عین کلمہ مفتوح مضارع میں پڑھے اور ماضی میں بھی بس اس کی گردانیں کرے. انہوں نے جو بھی مثالیں دی ہے اس کی نہ کرے. جی آپ کی یہ میزان جلدی سے ختم ہو جائے, نون تاکید ثقیلہ کے بعد خفیفہ, پھر اس کے بعد امر نہیں, اور اس میں فاعل اس میں مفعول, یہ ساری چیزیں پڑھا کے نا پھر ہم مشہور ابواب کی طرف نکلیں گے. 5 ابواب ہے, میں آپ کو سمجھاؤں گا تو پھر آسانی ہو جائے گی تھوڑی سی. حضرت یہ دوسرا جو ہے نا, یہ دوسرا سوال آسان ہے.
جی ادا کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے وہ دیے نا کہ یہ کون کون سے مظاہرے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس کو جی کیسے بنایا ہے. تو یہ جی آپ ہوم ورک دے سکتے ہیں سب کو. جی جی بالکل، یہ ہوم ورک ہی ہے، وہ پیریڈ سے باہر کا کام ہے. لیفعلن، لتفعلن، جی لیفعلن. جی لیفعلن جو ہے یہ تو جمع غائب کے لیے آتا ہے، دیکھو مذکر. آپ کو ایک منٹ، اس کو آسان تعریف یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ جو بھی صیغہ جس صیغے سے بنا ہے وہی صیغہ ہے، بس جو صیغہ ہے. اب لیفعلن ہے تو واحد مذکر غائب کا، جب یہ صیغہ ہے تو واحد مذکر غائب سے بنا ہی ہوگا، اسی صیغے سے بنا ہے. مضارع کے 14 صیغوں سے یہ 14 صیغے انہی صیغے سے بنے ہیں، 3 غائب کے 3 غائب سے بنے ہیں، 3 حاضر کے 6 حاضر کے 6 حاضر سے بنے ہوئے، تو وہ بھی آسان ہے. جی تیسرا سوال کیا کہتے ہیں؟ اچھا تیسرا سوال ہے تفعلنا، تفعلون، یفعلان. جی افعلو لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ و خفیفہ بنا. جی یہ بھی آسان ہے، آپ نے بنا دیا، قاعدہ چلا لو مضارع کے اندر. جی چلے پھر وہ 7 صیغے کون سے ہیں جن سے نون عربی گرایا جاتا ہے؟ دیکھو وہ وہی تقسیم کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے جو میں بار بار بتا رہا ہوں. 4 تثنیہ، 4 جو ہے تثنیہ کے جو ہے، جی اور 2 جمع مؤنث کے. اور جو ہاں نہ یہ ٹھیک ہے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر کے صیغے اور جی 1 واحد بالکل، مؤنث حاضر کا. جی بالکل. وہ ٹھیک ہے، دوسری تقسیم ہے. آگے الف فاصل کیسے کہتے ہیں؟ جی وہ بھی آپ کو پتہ ہے، تفصیلاً خوب تفصیلاً بتا دیا. پھر ایک سوال ہے کہ لیجتنبان، لیجتنبنان، لتعلمن، لنسمعن، لتعلمن لتعلمن، ہاں لنسمعن، لنسمعن جی لنترکن. جی کا اردو ترجمہ رکھیں. جی ٹھیک ہے. پھر ذیل کا اردو تو اجتناب ہے پرہیز کرنا، اور تعلمن جاننے کو کہتے ہیں، نسمعن سننے کو، اور ترک یترک کو چھوڑنے کو کہتے ہیں. اب مضارع کا جو ترجمہ، اچھا لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ میں آپ ترجمہ کرو گے، یہ بھی ہوم ورک میں آپ تھوڑا سا اس میں کر لے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے. سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نون خفیفہ اور ثقیلہ کے درمیان فرق کیا ہے ترجمہ میں نے بتا دیا، تاکہ اردو میں ثقیلہ کا معنی کریں گے تو مثال کے طور پر لیفعلن کا معنی کریں گے، البتہ لام کا ترجمہ ہو گیا ضرور بضرور، کیونکہ نون 2 ہے نا، تو ضرور بضرور وہ ایک مرد کرے گا، ضرور بضرور 2 مرتبہ لائیں گے. خفیفہ میں جائیں گے لیفعلن، البتہ وہ ایک مرد ضرور کرے گا. تو یہاں ضرور 1 مرتبہ بولا، ثقیلہ میں 2 مرتبہ، صرف فرق کو اپنے لیے واضح کرنے کے لیے، ورنہ معنی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو ہے اب اس کا معنی کریں گے لیجتنبنان، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ وہ سب عورتیں ضرور بضرور پرہیز کرے گی. زمانہ آئندہ میں سی جمع مؤنث غائب، بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. ترجمہ آپ نے اس طریقے پر کرنا ہے، اور جو صیغہ ہیں اس کا ترجمہ آپ نے لغت میں دیکھنا ہے. میں نے تو خیر بتا دیا، اجتناب کہتے ہیں پرہیز کرنے کو، پہلا صیغہ. لتعلمن علم سے ہے، جاننے کو کہتے ہیں، اور سمع سے ہے تیسرا تو سننے کو کہتے ہیں، اور ترک یترک کو یہ جو ہے چھوڑنے کو کہتے ہیں. لتعلمن جو ہے یہ واحد یہ جمع مذکر حاضر کا ہے. جی لتعلمن جی کہ آپ علم آپ جانیں، البتہ تو ایک مرد، تم سب مرد ضرور ضرور جانو گے. زمانہ آئندہ میں صیغہ جمع مذکر حاضر بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. لنسمعن. جی البتہ تم سب مرد ہاں البتہ ہم تو مر یا عورت یا سب مر یا عورت ضرور بھی ضرور جانیں گے. البتہ ہم سارے دو مرد عورت
ہم دو مرد یا عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ضرور بھی عورتیں ضرور ضرور جانیں ضرور جانیں گے. جی زمانہ آئندہ میں صیغہ متکلم صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم صیغہ تثنیہ وجمع وجمع مذکر و مؤنث مذکر و مؤنث متکلم. بحث لام تاکید بنو تاکید ثقیلہ ظرف المستقبل معروف در مستقبل در فعل مستقبل معروف. جی لا تتركن جی یہ ہے البتہ تم سب مرد ترک کرو گے آئندہ زمانے میں. جی صیغہ چھوڑ ترک کرنا یعنی اردو میں اس کو چھوڑنا کہتے ہیں. تم سب مرد ضرور بھی ضرور چھوڑو گے. صیغہ مذکر حاضر اور جی بحث لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. جی پھر ذیل کی اردو جملوں کا ترجمہ ذیل کی اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو. تو ہم جی ضرور لکھیں گے. لکھنے کا مصدر کیا ہے؟ کیا وہ کتبہ یکتب وہ نصر ینصر سے ہے لیکن چلو ہم فتح سے استعمال کریں. لنکتبن جی بالکل ماشاء اللہ. ہاں لکتبن وہ جی دو ٹھیک ہے. ضرور بضرور روکیں گے. روکیں گے کہ کیا ہے حضرت؟ رکیں گے وہ دو مرد ضرور بضرور روکیں گے. روکیں گے ہاں منع یمنع سے ہے روک دینا. لیا جی. دو مرد غائب ہے نا غائب کا صیغہ ہے دو مرد ہیں. یمنانی لیمنانی لتفعلنانی جی لتم لیمنعن کے بعد ہے نا لیمنعانی. لیمنعانی لتمنعانی جی وہ دو عورتیں ضرور بضرور سنیں گی. تو وہ بھی جو ہے نا لتسمعان جی وہ ایک عورت ضرور چھوڑ جائیں گی. اس کا حضرت کیا ہے؟ وہ مجہول بھی ہے نا چھوڑی جائے گی. تو ترکہ یترک سے ہے وہ ایک عورت ہے تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. پہلے ذہن میں یہ لاؤ پھر مجہول بناؤ. تو لتترکن جی پھر ہے میں ایک مرد ضرور سنوں گا. لیسمعن جی میں ایک مرد جی لاسمعن جی. اور پھر ہے وہ سب عورتیں ضرور جائیں گی. ضرور بے ضرور جائیں گی کیا ہے؟ ذهب يذهب جانا. ذهبا جی جی ذهب جانے کے لیے ذهاب استعمال ہوتا ہے. لتذهبنان جی ٹھیک ہے. یہ ختم ہو گیا. جی آگے بس ایک وقت بھی ختم ہو گیا. تو آپ حضرات اس کی مشق کریں گردان بھی ٹھیک کریں. نون خفیفہ ثقیلہ 2 3 مرتبہ جتنے آپ کو گنجائش ہے 2 3 تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. استاد ہمیں 100 150 200 مرتبہ یہ دیتے تھے. تو آپ حضرات کی مصروفیت چلو وہ ہے لیکن جتنی دیر میں آپ سمجھو اتنا زیادہ کافی ہے. جتنا موقع ملے تو اتنی محنت وہ یعنی ہم اس کو وقت دے دیں.
صحیح ہے انشاءاللہ پھر کل آگے جائیں گے تفصیلاً، تھوڑا سا وہ سپیڈ لگانا ہے کیونکہ آگے ابھی ہم علم صرف کے کنارے بھی نہیں لگے. جب یہ صرف کبیر میں جو گردانے باقی ہے نا، آپ انفرادی طور پر کتاب پر ایک نظر ڈالیں کہ انہوں نے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں زمان، مکان، آلہ، یہ کہاں تک ذکر کیا، تو وہ میزان کے اندر بات ہے. پھر میزان سے ہم نکلیں گے مشہور ابواب کی طرف، 5 ابواب ہے، اور پھر جو ہے اس میں مزید فی میں 9 ابواب ہیں، مزید زیادہ جو ہے مشہور، اس کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے تھوڑا ہمیں زیادہ وقت چاہیے. اس لیے ہمارا زیادہ وقت یہاں ضائع نہیں ہونا چاہیے، ادھر سے تھوڑا جلدی سے نکلنا ہے. تو کل سے ہم تھوڑا سا سبق سپیڈ سے پڑھیں گے. آپ جو سبق ابھی تک ماضی سے ابھی تک جو پڑھ لیا، ماضی کے قیودات ہیں، ماضی بنانے کا قاعدہ، مضارع بنانے کا قاعدہ، یہ ساری چیزیں آپ تھوڑی سی ریویژن کریں. بیچ میں چھٹیاں آ گئی تو پھر انشاءاللہ کل آگے جائیں گے سبق میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح ہے حضرت. جی ٹھیک ہو گیا. چلے دعاؤں میں یاد رکھے، اپنا خیال رکھے، اور زندگی رہی ملاقات ہوگی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.